السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ننھے منھے ساتھیوں، آج جو ہم آپ کے لیے کہانی لائے ہیں وہ ہے تو ایک انگریزی کی کہانی جسے لکھا ہے اینٹ بلائٹن نے، مگر اس کا ترجمہ آپ کے لیے کیا ہے گل رانا نے۔ کہانی کا عنوان ہے وہ شکریہ کہنا بھول جاتی تھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی قصبے میں ایک ننھی بگڑی ہوئی لڑکی رہتی تھی۔ جب کبھی وہ کسی کی دعوت میں جاتی تو آخر میں میزبان کا شکریہ ادا کرنا بھول جاتی تھی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کسی بھی دعوت کے اختتام پر خدا حافظ کہنے کے ساتھ ہمیشہ میزبان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں دعوت دی اور ہمیں شریک ہونا بہت اچھا لگا۔ لوسی بھی یہ بات جانتی تو تھی مگر کہنا ہمیشہ ہی بھول جاتی تھی۔ لوسی کو تمیز تہذیب تو چھو کر بھی نہیں گزری۔ مسز براؤن نے کہا، کل میں نے اسے اپنے بچوں کے ساتھ چائے پینے کی دعوت دی اور وہ چائے پی کر ایک لفظ کہے بغیر گھر چلی گئی۔ بالکل صحیح، میں اسے اپنے بچوں کے ساتھ پکنک پر لے گئی تھی۔ میں نے اونٹ کی سواری کے لیے اس کی طرف سے پیسے بھی ادا کیے، پھر بھی وہ بغیر شکریہ کہے گھر چلی گئی۔ بہت بد اخلاق لڑکی ہے۔ مسز جونز نے ہاں میں ہاں ملائی۔ ایک دن لوسی اپنی نانی کے ہاں سے جنگل کے راستے گھر واپس آ رہی تھی کہ ایک ننھا منھا آدمی کہیں سے دوڑتا ہوا آیا اور اس سے ٹکرا گیا۔ اوفو! لوسی نے غصے سے کہا، ذرا دیکھ کر چلا کرو، تم نے اس بیگ میں موجود سارے انڈے توڑ دیے ہیں جو میری نانی نے مجھے ناشتے کے لیے دیے تھے۔ اوہ، میں بہت معذرت خواہ ہوں، پتہ نہیں تم مجھے پہچانی یا نہیں، میں ایک بونا ہوں، میں تمہارے نقصان کی تلافی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کیسے؟ لوسی نے پوچھا۔ کیا تم آج سپہر دعوت پر آنا پسند کرو گی؟ بونے نے کہا، میں اپنے 6 دوستوں کو چائے کی دعوت دے رہا ہوں، اگر تم شریک ہونا پسند کرو تو 3 بجے یہاں برگد کے درخت کے پاس آ جانا۔ اوہ ہاں، کیوں نہیں؟ لوسی نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا۔ گھر جا کر اس نے اکیلے ہی دن کا کھانا کھایا کیونکہ اس کی امی کہیں گئی ہوئی تھیں۔ 2:30 بجے تیار ہو کر وہ برگد کے درخت کی طرف چل پڑی۔ بونا وہاں موجود تھا۔ وہ اسے جنگل کے بیچ ایک آبادی میں لے گیا جہاں عجیب و غریب چھوٹے چھوٹے گھر بنے ہوئے تھے۔ بونا اسے اپنے گھر لے گیا۔ یہاں 6 بونے موجود تھے۔ سب نے لوسی سے ہاتھ ملایا اور خوشی کا اظہار کیا۔ میز پر عظیم الشان کیک موجود تھا۔ لوسی نے اتنا خوبصورت کیک کبھی نہیں دیکھا تھا۔ چائے کے طرح کے سینڈوچ، 5 طرح کے بن، 7 طرح کے بسکٹ اور 7 رنگ کی جلیبیاں تھیں۔ اس کے علاوہ آئس کریم الگ تھی۔ چائے کے بعد انہوں نے مل کر بہت سارے کھیل کھیلے۔ آخر میں سب نے ایک ڈبے میں ہاتھ ڈال کر ایک ایک تحفہ حاصل کیا۔ لوسی کو بھی ایک چھوٹا سا باکس ملا۔ وہ بہت خوش ہوئی۔ پھر ایک ایک کر کے سب مہمان فراخ دل بونے سے ہاتھ ملانے لگے۔ ہمیں دعوت میں بلانے کا بہت شکریہ، ہمیں بہت مزہ آیا، وہ سب اخلاق سے کہتے۔ پھر لوسی کے خدا حافظ کہنے کی باری آئی۔ اس نے بونے سے ہاتھ ملایا اور گھر چل پڑی۔ حسب معمول وہ بونے کا شکریہ ادا کرنا بھول گئی تھی، مگر جنگل کا راستہ اسے پھر بونے کی بستی میں واپس لے آیا اور وہ ایک بار پھر بونے کے گھر کے باہر کھڑی تھی۔ بونا یہ امید کرتے ہوئے دروازے پر آیا کہ ننھی لڑکی کو کچھ تمیز تہذیب کا خیال آ گیا ہوگا اور وہ اس کا شکریہ ادا کرنے آئی ہوگی، مگر وہ شکریہ ادا کرنے نہیں آئی تھی۔ کیا مصیبت ہے؟ اس نے پاؤں پٹک کر کہا۔ میں غلطی سے واپس پلٹ کر پھر یہیں آ گئی۔ وہ پھر چل پڑی، مگر 20 منٹ بعد ہی وہ واپس اسی جگہ پہنچ گئی جہاں سے چلی تھی۔ کتنی عجیب بات تھی۔ بونا پھر یہ سوچتے ہوئے دروازے پر آیا کہ اس بار وہ اس سے معافی مانگنے آئی ہوگی کہ وہ اس کا شکریہ ادا کرنا بھول گئی تھی، مگر نہیں، اس نے غصے سے پاؤں پٹکے اور واپس چلی گئی۔
مگر وہ جتنی بار بھی جنگل سے نکلنے کی کوشش کرتی واپس پلٹ کر وہیں پہنچ جاتی۔ وہ خوفزدہ ہو گئی اور بونے کا دروازہ کھٹکھٹا کر اسے بلایا۔ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، میں جو بھی راستہ پکڑ کر گھر جانا چاہتی ہوں وہ راستہ مجھے واپس یہیں لے آتا ہے۔ میرے خیال میں اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کچھ بھول رہی ہو، بونے نے کہا۔ ہمارے قصبے سے نکلنے والے راستے عجیب ہیں۔ اگر کوئی مہمان کوئی چیز بھول جائے تو راستہ اسے واپس یہیں لے آتا ہے۔ ایک دفعہ میرے دادا اپنی چھتری بھول گئے تھے، راستہ ان کو واپس یہاں لے آیا تاکہ وہ اٹھا سکیں۔ لیکن میں تو کوئی چیز نہیں بھولی، لوسی نے غصے سے کہا، کیونکہ میں اپنے ساتھ کچھ لائی ہی نہیں تھی، نہ چھتری، نہ بیگ، نہ ٹوپی۔ عجیب بات ہے، بونے نے کہا۔ یہ تو درست ہے کہ تم ایسی کوئی چیز نہیں لائی تھی جو تم بھول کر جا سکو۔ پتہ نہیں، سوچو آخر میں کیا بھول رہی ہوں۔ لوسی نے کہا، اوہو، میں کیا بھول رہی ہوں؟ بونے نے غور کیا، پھر اچانک اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں تمہیں بتانا نہیں چاہتا، وہ ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے، اور یہ بہت عجیب بات ہے کہ راستے تمہیں اس وجہ سے بار بار لوٹاتے رہے، مگر اس کے علاوہ اور کوئی وجہ ہو بھی نہیں سکتی۔ اور وہ کیا بات ہے؟ لوسی نے حیران ہو کر کہا۔ میں بتاتے ہوئے شرمندگی محسوس کر رہا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں تم بھی یہ سن کر شرمندہ ہو جاؤ گی۔ اب بتا بھی دو، لوسی بے صبری سے چلائی۔ تم آداب بھول گئی تھی، بونے نے کہا۔ تم نے دعوت میں شرکت کے بعد میرا شکریہ ادا نہیں کیا، جبکہ باقی سب مہمانوں کو یاد رہا، کیونکہ میرے سب دوستوں کی اچھی تربیت ہوئی ہے، مگر تم نے کچھ نہیں کہا۔ شاید تمہاری تربیت اچھی نہیں ہوئی، بیچاری بچی، بونے نے افسوس سے کہا۔ یہ سن کر لوسی کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ میری تربیت اچھی ہوئی ہے، میں ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ میں جانتی ہوں کہ مجھے شکریہ کہنا چاہیے تھا، میں بہت شرمندہ ہوں کہ میں بھول گئی، یہ میری بد تہذیبی تھی۔ مجھے اتنی اچھی دعوت دینے کا شکریہ بونے، مجھے بہت مزہ آیا۔ کوئی بات نہیں، بونا خوش ہو کر بولا۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ تم میری دعوت میں آ کر بور ہوئی ہو، جب ہی تو چپ چاپ چلی گئی۔ میں یہ جان کر بہت خوش ہوا کہ تم نے انجوائے کیا۔ خدا حافظ، پھر ملیں گے۔ لوسی نے بونے سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، اللہ حافظ، اخلاق سے، تاکہ اپنی بد تہذیبی کا ازالہ کر سکے۔ اگلے ہفتے میرے بھی گھر میں دعوت ہے، اور میں اپنی دعوت میں مزے کا کیک بھی بناؤں گی جو تمہیں چکھانے کے لیے لاؤں گی۔ وہ ایک دفعہ پھر گھر کی طرف چل پڑی اور اس دفعہ بڑی آسانی سے گھر پہنچ گئی۔ اگلے ہفتے اس کے گھر بھی بڑی دعوت تھی۔ وہ کیک کا ٹکڑا لے کر جنگل کی طرف گئی، مگر اسے بونوں کی بستی جانے والا راستہ نہیں مل سکا۔ لیکن ایک بات وہ زندگی بھر نہیں بھولی، دعوتوں میں شرکت کے بعد میزبان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ آپ تو یقیناً کرتے ہوں گے، ہمارے پیارے نبی کہتے تھے شکریہ ادا بھی کرنا چاہیے اور گھر والوں کے لیے دعا بھی کہ اللہ ان کے رزق میں برکت دے اور انہیں کبھی بھوکا نہ رکھے۔ کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔